ویلکم پاسٹر سرور. خداوند آپ کو کثرت سے برکت عطا کرے. آمین آمین آمین. مسیح یسوع کے زندگی بخش نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام اور گڈ مارننگ. اور مسیح یسوع کا جی اٹھنا مردوں میں سے آپ سب کو بہت مبارک. ہم سب نے ایسٹر منایا ہے اور مختلف عبادات میں شریک ہوئے، خوشیاں منائی ہیں اور رفاقت رکھی ایک دوسرے سے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، بلکہ یہ زندگی بخش بات. تو ہم نے جو ایسٹر منایا ہے، آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ. یہ تو تاریخ میں ایک عظیم واقعہ ہوا ہے اور بائبل میں اس کا ذکر ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ اور مسیح یسوع اب زندہ ہونے کے بعد میرے لیے کیا کر رہا ہے، ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. آئیے میرے ساتھ مہربانی سے نکالیں رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. اور پھر ہم پڑھیں گے 5واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. تو پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراضگی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراضگی سے دبائے رکھتے ہیں. تو ہر گناہ گار کے لیے یہ ہے کہ خدا کا غضب، جو خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، ناراضگی میں چلتے ہیں یا سچائی کو ناراضگی میں بدل دیتے ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، تو خدا کا غضب ان پر آسمان رہتا ہے. تو ہم گناہ کرنے کے سبب سے، بغاوت کرنے کی وجہ سے اور خدا کی توہین کرنے کے سبب سے، جب باغ عدن میں خدا نے کہا تھا کہ یہ کام مت کرنا اور وہی کیا، تو ہم نے اس کے فرمان کی توہین کی ہے. تو اس سبب سے سزا بھی اناؤنس کر دی گئی، تو ہم غضب کے نیچے آ گئے. تو غضب یا ریل آف دا گاڈ کیا ہے؟ کہ خدا کا وہ راست قدم جو انصاف سے وہ گناہ کے خلاف اٹھاتا ہے، وہ اس کا غضب ہے. تو گناہ کے خلاف، کیونکہ خدا سچا منصف ہے، تو وہ سچائی سے فیصلے کرتا ہے. تو سچائی یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کی سزائے موت ہے. تو پھر ہم خدا کے غضب کے نیچے آ گئے، اور جو کرسمس ہمارے لیے شادمانی کا باعث بنا ہے، اس کو اب وہ کیا ہے، اور جس وجہ سے ہم نے خوشیاں بھی منائی. آپ مہربانی سے 5ویں باب کی 8ویں آیت اگر آپ نے نکال لیا ہو تو مہربانی سے 9ویں اور 10ویں آیت، رومیو 5 باب 8 9 10 پڑھ لیں. جی ایسا کر لیں. ٹھیک ہے جی، 8 9 10 پڑھتے ہیں. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. بہت شکریہ بھائی صاحب. آمین. آگے 10ویں آیت بھی پڑھ دیں. اوکے. کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا ملاپ ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. آمین. ضرور ہی بچیں گے، ضرور ہی بچیں گے. آمین. اب
ہم خدا کے غضب کے نیچے تھے. wrath of the God کیا ہے؟ wrath of the God is a right and righteous response of God to sin. تو گناہ کے خلاف جو خدا راستی سے انصاف کا قدم اٹھاتا ہے وہ خدا کا غضب ہے، اور اس کے نیچے آ کر کوئی بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. اب جو 5ویں باب کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو راکٹ چاند پہ جاتے ہیں، اپولو 11 اپولو 12، تو جب اوپر جاتے ہیں آپ تو نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک غضبناک آتش جو ہے آگ بھڑکتی رہتی ہے، لیکن اندر جو سائنٹسٹ ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اس آگ سے. اس راکٹ کے اندر ایک شیٹ لگی ہوتی ہے جس کو ریکنسیلیشن شیٹ کہتے ہیں. تو وہ جو ہے، وہ جو آگ کی تپش ہے، غضب ہے، اس کو اپنے اوپر برداشت کرتی ہے، اور اندر جو سائنسدان ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. لیکن اگر وہ باہر کی جو غضبناک آتش کی ہیٹ ہے وہ اگر اندر چلی جائے تو اندر کے سائنسدان وہ بچ نہیں سکتے. یسوع مسیح نے وہ ہمارے اور اس غضب کے درمیان ریکنسیلیشن شیٹ بن گئے. تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، why have you forsaken me، تو اس سے ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں forsaken of the Jesus Christ is a reconciliation of myself with God. تو مسیح کے چھوڑے جانے سے میری باپ کے ساتھ جو ہے نا رفاقت ہو گئی، وہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، ہم تو باپ کی رفاقت میں چلے گئے. یسوع مسیح اس غضب کے نیچے آ گئے اور ہماری سزا اس نے لے لی اور ہم تو بچ گئے. اور یسوع مسیح کے یہ قدرت ہے کہ وہ پھر جی اٹھے، اور اب ہم اس کی زندگی میں شریک ہو کر ضرور ہی بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی زندگی میں شریک ہیں، اور اس نے وہ غضبناک جو سزا تھی وہ اپنے اوپر لے لی، ہمارے باپ کے ساتھ ریکنسیلیشن کرا دی، دوبارہ ملاپ کرا دیا. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہم نے 5ویں باب کی آیات پڑھی ہیں 8، 9، 10، تو ہم ضرور ہی اس کے غضب سے بچ جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس کی قربانی کو قبول کر لیں، اس کے خون کے دھارے کے نیچے آ جائیں، اس کی پناہ میں آ جائیں، تو پھر ہم اس کی زندگی میں شریک ہو جاتے ہیں. اور یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور یہی ہمارے لیے شادمانی کی خوشی کی بات ہے. اگر وہ نہ جی اٹھتا تو یہ سب کچھ ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ نہ ہوتا. اس پہ کسی وقت بات کریں گے. تو یہاں جو ہم نے پڑھا نا کہ اس کے خون کے باعث ہم راست باز ٹھہرے، تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. اب راست باز ٹھہرنا یہ ہے کہ ہم عدالت سے بری ہو گئے. ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی اور اچھے کام اور درست کام یہی راست بازی ہے، لیکن راست بازی یہاں جو ہے اس سے مراد ہے کہ عدالت سے بری ہو جانا. تو ہم عدالت سے بری اس لیے ہو گئے کہ کسی نے ہماری خاطر اپنا خون دے دیا ہے، تو اس خون کے باعث ہم اس غضب سے بھی بچ گئے اور زندہ بھی ہیں، اور اس خون کے نیچے آ کر ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں.
اور عدالت سے ہم پر گناہ ثابت نہیں ہوا اور ہم بری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ گناہ کسی اور نے اپنے اوپر لے لیا تھا، تو ہم عدالت سے بری ہو گئے. یہ راست والی ہے، اور اسی کو ہم اپنائیں گے تو پھر ہم مسیح کی زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے. اب مسیح جی اٹھا ہے، اور مسیح کا جی اٹھنا ایک طاقت ہے، ایک قدرت ہے، ایک قوت ہے. اور مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں وہ سب ظاہر ہیں. اور مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت نے ساری دنیا میں روشنی پھیلا دی. تاریخیاں چلی گئیں، اور جہاں جہاں انجیل پہنچی اور یہ پیغام پہنچا وہاں روشنی آئی، معاشروں میں تبدیلی آئی، کردار میں تبدیلیاں آ گئی، لائف سٹائل میں تبدیلیاں آ گئی، لوگ نجات پانے لگے اور ماحول بدلنے لگا. یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت ہے. آج ہم اس پہ دوبارہ بات ہوگی کسی وقت اگر یسوع نے موقع دیا، لیکن آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ مسیح جی اٹھنے کے بعد میرے لیے کیا کر رہا، یا مسیح کا جی اٹھنا میرے لیے کیوں مفید ہے. تو یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی قوت جو ہے نا ہماری فکر کرتی ہے. مسیح آج بھی ہماری فکر کر رہا ہے. اگر مہربانی سے نکالے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب، اگر میرے لیے پڑھ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، تھوڑی مجھے ہیلپ مل جائے گی. پہلے باب کی 9 آیت سے پڑھیں. جماعت میں سے اگر کسی کے پاس کلام مقدس ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں. پاسٹر رابرٹ نے خواہش ظاہر کی تھی تو میں پڑھ دوں؟ ضرور. پاسٹر لیاقت 19. خداوند کے بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 9 آیت. میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کے 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے. یہ پورا پڑھنا ہے یا جی ہاں پورا پڑھنا مہربانی سے، 20 آیت تک پڑھ دیں. افسس اور سمرنا اور پرگمن، تھیواتیرا اور سردیس اور فیلدلفیا اور لودیکیا، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کے مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں ٹپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین آمین، بہت شکریہ. اور آگے وہ لکھا ہے کہ جو باتیں تو نے دیکھی ہیں اس کو لکھ دے. اب
یہ یوحنا رسول پتمس کے جزیرے میں، یہ یونان میں ہے ان دنوں، ان کی کسٹڈی میں یہ جزیرہ جہاں یہ قید میں تھا۔ دومیتیان رومی ظالم بادشاہ تھا جن نے کلیسیا پر بڑے ظلم کیے اور اس سے خدا کے بندے کو بھی گرفتار کیا، اور یہ بھی روایت ہے کہ اس کو پہلے انہوں نے تیل میں ڈالا بولتے، لیکن خدا نے اس کو وہاں بچا لیا اور پھر اس کو یہاں ہمیشہ کے لیے قید میں بھیج دیا گیا۔ اب یہ جو جزیرہ ہے تقریباً کنارے سے 40 میل اندر ہے سمندر میں، تو کوئی تیر کر بھی واپس باہر نہیں جا سکتا تھا، اور اس وقت تو لائف جیکٹ بھی نہیں تھی۔ لائف جیکٹ پہن لیتے ہیں تاکہ تیرتے وقت وہ ڈوبنے سے بچ سکے۔ تو اب خداوند یسوع مسیح ہماری فکر کرتا ہے، تو خداوند وہاں خود پہنچ گیا۔ چاروں طرف سے تو سمندر ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر ان آیات کو آگے پڑھتے ہیں تو یوحنا عارف یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے آسمان میں ایک کھلا دروازہ دیکھا، اور جو اوپر کھڑا تھا اس نے مجھے کہا اوپر آ جا، اور پھر اوپر جا کر سے تخت دیکھے، مندر دیکھا۔ تو فکر یسوع مسیح اتنی کرتا ہے کہ یہ خادم جزیرے میں ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں سے میں واپس تو جا نہیں سکتا، یہاں سے کوئی بھی کبھی قیدی واپس نہیں گیا، اور تاریخ ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں دیتی، اور میں بھی یہاں مر جاؤں گا جیسے دوسرے مر جاتے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ تو اس کو کلیسیوں کی بھی فکر تھی، یہ 7 کلیسیوں کے نام لکھے، تو خداوند یسوع مسیح خود وہاں آ گئے، تو ان کو تسلی دینے کے لیے کہ تجھے کلیسیوں کی فکر ہے، تو ان کو خط لکھ دے اور یہ باتیں لکھ۔ تو اس نے خطوط وہیں غار میں بیٹھ کر لکھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو انچارج تھا، یہ قیدی پتھر توڑتے تھے اور شہر کی سڑکیں اس سے بنتی تھی۔ تو یہ تو بزرگ آدمی 94 ایئر، یہ سن 6 AD میں پیدا ہوا اور 100 AD میں یہ آسمان پر چلا گیا، تو کوئی 94 سال اس کی عمر ہے، تو ایک بزرگ ہے۔ تو خدا نے مدد کی، تو اس انچارج نے آگے وہ بیٹھے رہے، وہ کچھ نہ کرے، تو یہ غار میں بیٹھا رہتا، وہاں سے اس نے خطوط لکھے، اور خداوند یسوع مسیح اس کے پاس خود آیا، پھر جو کچھ دکھایا کہ وہ چراغ دانوں میں پھرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ستارے ہیں، وہ کلیسیوں کے سربراہ ہیں، آپ یہ جانتے ہیں، اور چراغ دان کلیسیاں ہیں، اور چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ سے مراد یہ ہے کہ اب جب چراغ جل رہے ہوتے ہیں تو اس کی بتیاں بعض دفعہ جل جاتی، کم ہو جاتی ہیں، تو چراغ کی روشنی کم ہو جاتی، تیل کم ہو جائے تو پھر چراغ کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چراغ دانوں میں پھر رہا ہے، یہ اس کی بتیاں درست کر دیتا ہے، تیل روح القدس کا ڈال دیتا ہے، اور پھر اس چراغ دان کو روشن، اس کی روشنی پوری ہو۔ تو کلیسیاں آج بھی یسوع مسیح جو کلیسیاں اس کا انتظار کرتی ہیں، وہ اگر کمزور بھی پڑ جائیں تو وہ آ کے روح القدس کے تیل اور بتیاں درست کر کے اس کی روشنی بڑھا دیتا ہے، اور ستارے جو کلیسیا کے سربراہ ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سب کی فکر کرتا ہے۔ میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے چہرے کی اور اس کی صورت اس نے بتائی کہ وہ کس طرح سے تھا، برف کی مانند سفید، اور اس کا چہرہ اور نور اور اس کی زبان۔ اور پھر اس نے یہ 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں سے مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس۔ تو اس نے دہنا ہاتھ رکھا، تو پھر اس کو پیغام بھی دیا کہ یہ نہ سمجھ کے میں مر گیا تھا،
میں زندہ ہوں اور تیری مدد کے لیے یہاں بھی آ گیا ہوں، اور میں ہمیشہ زندہ ہوں۔ اور مسیح نے وعدہ بھی کیا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پاس آیا کروں گا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ تو آج یسوع مسیح زندہ، یسوع مسیح آج بھی اپنی کلیسیاؤں کی، لوگوں کی، اپنے خادموں کی فکر کرتا ہے، جو اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، جو اس کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ تو قید میں بھی ان کی آ کے مدد کرتا ہے، اور دن ہاتھ رکھا، پھر اس کو تسلی دی۔ پھر یہ بات بھی کہ یوحنا سوچ رہا ہے کہ میں یہیں مر جاؤں گا، مسیح نے کہا المیروا کی کنجیاں میرے پاس، یہ سارا اختیار میرے پاس ہے، زندگی اور موت کا میں مالک، تو تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تاریخ میں ایک ہی خادم جو زندہ وہاں سے واپس آیا، اور پھر نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی۔ باقی سارے شاگرد جو تھے وہ تو شہید ہوئے، اور لیکن یہ وہاں سے واپس آ گیا۔ تو یسوع مسیح آج بھی اپنے لوگوں کی زندہ ہونے کے بعد فکر کر رہا۔ مسیح کی موت پر شاگرد تو کمروں میں بند ہو گئے تھے کہ ہم تو سنتے رہے ہیں مسیح کے موت سے، اور دعوے مسیح نے کیے تھے کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، لیکن اب تو وہ مر گیا ہمارا استاد، تو اب باقی کام کون کر سکتا ہے؟ تو ہم تو ناکام ہو گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے تھے، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو شرمندگی سمجھ کے بند کر لیا۔ لیکن یسوع مسیح وہاں ان کے پاس پہنچ گئے، بند کمروں میں بھی، اور ان کے کہا تمہاری سلامتی ہو، پھر روح القدس ان پر پھونکا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم دنیا کے آخر تک میرے گواہ ہو گئے، یروشلم سے شروع۔ اور وہی شاگرد اس قوت کو ملنے کے بعد، میں اس بات پھر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح کے جی اٹھنے میں قدرت ہے، قوت ہے، وہی آج بھی کام کر رہی۔ اسی قدرت نے پھر ان کو ایسا دلیر بنا دیا کہ انہی گلیوں میں وہ انجیل سنانے لگے، خوشخبری سنانے لگے، اور پترس اور عبادت خانہ میں بھی چلا گئے، اور وہ لنگڑے کو وہ شفا ملی۔ تو پھر کہا کہ وہ یسوع نے کیا۔ جہاں جہاں گئے تو یسوع مسیح کی زندہ ہونے کی قدرت کو، اختیار کو انہوں نے ظاہر کیا، اور اب ان کو یقین تھا کہ جو وعدے یسوع نے کیے تھے وہ سارے سچ ہیں، کیونکہ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں جی اٹھوں گا۔ جب یہ سچ ہے تو سب کچھ سچ ہے۔ اور اسی بات کو انہوں نے پہلی صدی میں صرف 35 سال میں، جو دین نون ورلڈ تھی، یعنی جو دنیا دریافت کی جا چکی تھی اس دور میں، وہاں انہوں نے 35 سال میں انجیل کو اور اس مسیح کے جی اٹھنے کے پیغام کو پھیلا دیا۔ نہ ان کے پاس کوئی چرچ بلڈنگ تھی، نہ کوئی ایسا ادارہ تھا، لیکن مسیح کے جی اٹھنے کی طاقت نے ان کو اس طرح سے استعمال کیا کہ ساری زمین، ساری دنیا میں انہوں نے انجیل کو پھیلا دیا۔ دوسری بات، زندہ ہونے کے بعد یسوع مسیح ہماری شفایت کرتا۔ اگر مہربانی سے 33ویں آیت 8ویں باب بھی، رومیو کا خط اس کا 8واں باب 33 اور 34 آیت اگر مہربانی سے کوئی پڑھ دے۔ خدا کے عزیزوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا کی دہنی طرف ہے، اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ آمین۔ بہت شکریہ، وہ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اسی شفاعت کے سبب سے ہم
نے یہ ایسٹر منایا ہے، اسی کے زندہ ہونے کے سبب سے ہی ہم نے یہ ایسٹر منایا ہے، ورنہ یہ آج جو رونقیں ہو رہی ہے کچھ دن باقی نہ ہوتا اگر مسیح جی نہ اٹھتا۔ اب شفایت کا کیا مطلب ہے؟ شفایت کا مطلب ہے اپنے اثر رسوخ سے کسی کی حمایت کر کے اسے سزا سے بچانا یا موت سے بچانا۔ شفایت کا ایک مطلب ہے کہ مضبوط دلیلوں کے ساتھ کسی کا مقدمہ عدالت میں پیش کر کے اس کو وہاں سے چھڑانا۔ تو مسیح یسوع جو شفایت کرتا ہے اس کے پاس دلیلیں بھی ہیں۔ عدالتوں میں جج جو ہے وہ وکیلوں سے دلائل مانگتا ہے، ثبوت مانگتا ہے۔ تو مسیح یسوع جو باپ کی عدالت میں پیش ہوا تو اس نے ہمیں وہاں سے چھڑا لیا۔ شفایت یہ کی اور دلیل اس کے پاس یہ ہے کہ میں نے اپنا خون ان کی جگہ پہ قیمت ادا ان کے بدلے میں دیا۔ تو اے منصف باپ یا جج، اس خون کو دیکھ، یہ ثبوت ہے کہ میں نے ان کے لیے قیمت ادا کی ہے۔ تو باپ سے ہمیں پھر رہائی مل جاتی ہے۔ یہی راست بازی ہے اور یہی خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے اور وہی آج بھی کرتا ہے۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، ابھی جو پاسٹر صاحب دعاؤں کا ذکر کر رہے تھے، تو دعا کے آخر میں کہتے ہیں ہم یہ دعا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے یا اس کی خاطر سے، اس کے واسطے سے، in the name of Jesus Christ، ہم یہ دعا اب مانگتے ہیں آخر میں۔ تو اس کی وجہ سے تو یہ اس کے پاس دلیل ہے اور آج بھی وہ ہماری شفایت کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جو دعا تم میرے نام سے مانگو گے وہ باپ تمہیں وہ مرادیں پوری کر دے۔ تو آج ہم جب دعائیں مانگتے ہیں یسوع کے نام سے تو وہ ہماری مرادیں پوری کر دے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اور اس کی شفایت سے ہی ہماری دعائیں خدا کے حضور قبول کی جاتی ہیں۔ تو آج بھی اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کے دائنی طرف جا بیٹھا۔ ایک تو اس نے ہمارے گناہ دھوئے ہیں، دوسری وہ کبریا کی دائنی طرف شفایت کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو ہماری دعائیں یسوع کے پاس جاتی ہیں اور وہ اس سے خدا باپ کی حضوری میں جاتی ہیں، کیونکہ ہم اس کے واسطے سے مانگتے ہیں، اس کے نام سے مانگتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ہمارے گروپ میں بھی آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو بہت سے بہن بھائی دعائیں کر کے آخر میں کہتے ہیں آمین، اور یہ نہیں کہتے کہ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تو انہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری دعا مسیح کے واسطے سے، وہ جو ہماری شفایت کرتا ہے وہ آج بھی شفایت کرتا ہے، تو اس کے واسطے سے مانگنی ہے، تب ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں گے۔ تیسری بات کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے وہ پہلا پھل ہے۔ اگر آپ مہربانی سے پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 32ویں اور 33ویں آیت پڑھ دیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور 22 اور 23 آیت۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ۔ اور ان کی اوپر کی آیات میں لکھا ہے کہ ایک ہی آدمی کے سبب سے موت آئی اور ایک ہی آدمی کے سبب سے ہمیں زندگی ملی ہے۔
اب مردوں میں سے جو پہلا پھل تھا، یہ شریعت کے مطابق تو یہودی جب فصلیں پک جاتی تو ایک پولا لا کر، پہلے پھل لا کر وہ خدا کی حضوری میں ہلاتے تھے. اس کی شکر گزاری ہے، اور پھر یہ بھی کہ پچھلے سال جو کھیت ہیں اس پر تیری برکت ہو جو تو ہی نے ہمیں دیے ہیں، اس میں سے یہ ہم پہلا پھل تیری حضوری میں لے کر آئے ہیں. اور مسیح یسوع پہلا پھل ہے زندہ ہونے والوں میں سے. تو اس سے یہ بھی ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اگر وہ جی اٹھا ہے تو پھر اس کے نام سے ہم بھی جی اٹھیں گے. وہ پہلا پھل ہے. ایک اس کا مطلب واقع ایک لفظ ہے پہلے پھل کے لیے، اس کا مطلب ہے داخلہ فیس یا انٹری فیس. تو مسیح اس کا جی اٹھنا جسے پہلا پھل کہا گیا ہے، وہ انٹری فیس ہے ہماری، کہ ہم اس پروگرام میں یا بارگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں. ہماری انٹری فیس ادا کر دی گئی. تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری انٹری فیس ہے جو ادا کر دی گئی ہے. اور ہم اب اس کے نام سے جب اگر آپ کسی گھر میں کسی پروگرام میں کسی جگہ پر یا خدائے ذوالجلال کی حضوری میں جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں جا کر یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں جو ہماری شفاعت کرتا ہے. تو جب نام لیں گے تو پھر وہ ہمارے نام کے آگے ٹک مار کر دیں گے کہ اس کو اندر جانے دو، اس کی فیس ادا ہو چکی ہے. تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا پہلا پھل ہے، وہ ہماری انٹری فیس ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کی بادشاہت میں، آسمان میں داخل ہونے کے لیے یسوع مسیح نے ہماری فیس، ہماری قیمت ادا کر دی ہے. تو آج بھی جب ہم اس کے نام سے اس کی حضوری میں، خدا باپ کی حضوری میں جاتے ہیں تو یسوع کے نام سے ہمیں داخلہ ملتا ہے اندر جانے کی بارگاہ. ہم جب خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مسیح کا خون اپنے دل پر اور اپنی زندگی پر لے کر تب آتے ہیں. تو اس خون کے طفیل وہ ہماری قیمت فیس ادا ہو چکی، پھر ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق ملتی ہے. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ مسیح کے خون سے ہی ہم اپنے خدا باپ کے بارگاہ عظمیٰ میں حاضر ہو سکتے ہیں. وہی ہماری شفاعت ہوئی. ایک بات جو میری پریکٹس بھی تھی، اس میں جب کبھی بھول ہوئی تو مجھے نقصان ہوا. جب میں لاہور میں تھا تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلے وزٹ کے لیے، بشارتی کام کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو اپنے آپ کو یسوع کے خون کے نیچے کرے، اس میں محفوظ کرے، اور اپنے بچوں کو، بیوی کو، اور گھر کی ہر ایک چیز کو، در و دیوار، فاٹکوں کو برے کے خون میں ڈھانپ دے. تو پھر آپ کی غیر موجودگی میں بھی ابلیس معاملہ نہیں کر سکتا. ایک جگہ ہے ڈیفنس کے ایریے میں، مریم نشاد کالونی، وہاں میں تھا ایک عبادت میں. تو ہمیں ہمارے پرنسپل نے کہا تھا کہ جب آپ دعا کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان سے یہ نہ کہیں گے جی مجھے اجازت ہے. تو ان کا مطلب تھا کہ اجازت لینے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. آپ خدا کی طرف سے جاتے ہیں، آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. جب آپ برکت کے کلمات ادا کر دیں تو ان کو بتائیں کہ میں جا رہا ہوں. یہ نہ کہیں کہ جی مجھے اجازت ہے، اس کا مطلب ہے کوئی آپ میری ہیلپ کریں گے. تو میں جب کھڑا ہوا میں نے بیگ اٹھا لیا تو ایک بیٹی نے کہا جی میرے لیے دعا کریں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ ڈر جاتی ہے.
تو مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں ہمارے پادری صاحب نے کہا کہ وہاں جاؤ گے تو اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا، بس ہاتھ سامنے کر کے اس کے لیے دعا کر دیں۔ میں نے دعا کر دی اور پھر اس سے پوچھا تو وہ ٹھیک ہو گئی، خدا نے اس کو شفا دے دی۔ ایک نیا کپل تھا شادی شدہ، انہوں نے کیا ہوئی تو ان کو بھی یہ پرابلم تھا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز ایسی پریشان کرتی کہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی بدرو گرفتہ تھے۔ وہ بھی میں نے دعا کی اور یسوع نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو ایک خاتون تھی بزرگ، اس نے کہا جی میرے لیے دعا کریں۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی میرا سر بھارا ہے۔ میں نے کیسے؟ کسی کا عورت تھی، اس نے کہا میرا سر بھاری ہے، میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تو ٹھیک ہو گئی، تو میرا سر بھاری ہو گیا۔ میں نے جی آپ کو کسی نے کہا تھا؟ کہنے لگے نہیں نہیں، فلاں پادری صاحب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو میں نے بھی ایسے ہی کی۔ تو پہلے تو ہمیں بڑے اسپیشلسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں کہ جی ان پادری صاحب کے لیے تو پیچھے بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، اور جب وہ مخصوص ہوئے تو بزرگوں نے ان پہ ہاتھ رکھے، تو بہرحال اس کے لیے دعا کی، ٹھیک ہو گئی۔ لیکن جب میں آ رہا تھا تو یہ 3 بدرو گرفتہ کیسز تھے جو ٹھیک خدا نے کر دیے، تو رات 10 بج گئے تھے۔ تو مجھے لگا کہ جیسے پیچھے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ تو پھر اسی لمحہ ایک موٹر سائیکل آئی اور اس کی آواز بڑی سلائنسر پھٹا ہوا، تو میں سڑک سے ایک طرف کچی جگہ پہ اتر گیا اور وہ اسی جگہ سے گزری جہاں میں جا رہا تھا۔ پھر میں اس کے پیچھے ہاتھ کر کے دعا، میں گھر میں آیا، جب سو گئے تو میری بیوی نے اٹھ کر کہا کہ دعا کریں، تو میں اور میری بیوی 1.5 گھنٹے تک دعا کرتے رہے۔ تو ایسا تھا کہ جس طرف ہم دیکھتے تھے ہر طرف ڈرونی شکلیں، وہ گھر، وہ درخت، دوسرے ارد گرد کے پڑوس سے ہر چیز بڑی ڈرونی لگتی تھی۔ تو 1.5 گھنٹے تک ہم دعا کرتے رہے، بچے سوتے رہے آرام سے۔ تو پھر میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ حملہ بہت بڑا تھا، کہ فرنٹ لائن میں تو میں ہی تھا، تو اس نے گھر پہ حملہ کر دیا ہے، لیکن اس جاتے وقت میں یہ دعا کر کے گیا تھا کہ یسوع میں تیرا خون اپنے بیوی بچوں گھر پہ لگاتا ہوں اور اپنے آپ پر بھی، اسی لیے میں راستے بھی بچ گیا اور میرا گھرانہ بھی بچ گیا۔ لیکن ایک دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مجھے کسی نے کال کی کہ انکل جی وہ آئے، ان کی انٹی بیمار تھی، تو میں ویسے ہی چلا گیا۔ میں نے دعا کی، وہ اس کی شکل بدلی، بدرو گرفتہ، وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ بدرو ہمارے گھر آ گئے۔ اور رات کو میری بیٹی ایک پریشان، ہم سارے اٹھ گئے، تو پھر ہم نے دعا کی مل کے، تو وہ تو ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہنے لگا وہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا پھر دعا کی، میں نے کہا آپ کہاں کھڑی؟ گئی گیٹ پہ کھڑی۔ میں نے کہا اس کو خود کہہ کہ یسوع کے نام دفع ہو جائے۔ تو اس نے کہا، تو پھر وہ بدرو چلی گئی۔ لیکن بعد میں مجھے یاد آیا کہ اس دن میں نکلتے وقت نہ میں نے اپنے آپ کو یسوع کے خون کے نیچے محفوظ کیا تھا، نہ ہی اپنے گھر والوں، اس لیے وہ بدرو وہاں سے نکل کے ہمارے گھر حملہ آور ہوئی۔ تو بعد اس میں لمبی سٹوری سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یسوع کے پاک خون کے نیچے رہنا ہے، اس کے نیچے محفوظ رہیں گے تو ہم خدا کی بارگاہ میں بھی جائیں آئیں گے اور دنیا بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ تو یسوع مسیح کا خون ہماری شفایت بھی ہے اور ہماری انٹری فیس ہے بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے۔ اور آخری بات، یسوع مسیح ہمارے لیے گھر تیار کر رہا۔ اس نے جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جب میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر واپس آ کر تمہیں بھی ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو یسوع مسیح ہمارے لیے ہماری جگہ تیار کر رہا ہے، ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے۔ انتظار ایسے کرنا ہے جیسے اس نے جاتے وقت کہا کہ میں نے جو میری باتیں جو لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہیں۔
پھر ساری خلق کے سامنے جاؤ اور جو باتیں جو احکام میں نے دیے سب کو سناؤ ساری دنیا میں. اس کی وجہ سے خدا کے خادم مشنریز پھیل رہے ہیں اور مسیح کا بدن ترقی کر رہا ہے. تو ہمیں اس انداز سے تیاری کرنا ہے. آخری بات، جب مسیح یسوع جی اٹھے تو اموس کے گاؤں کو جانے والے 2 مسافر وہ راستے میں باتیں کرتے جا رہے تھے. مسیح جب ملا تو اس نے سارے کلام کی باتیں ان کو بتائی. کہا کہ تم بے اعتقاد کیوں ہوئے؟ کلام میں تو یہ لکھا ہے. اس لیے جو واقعہ تم نے سنا ہے وہ درست ہے. تو جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھے اور مسیح نے روٹی تھوڑی اوپر کر دی اور مسیح خداوند ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تب انہوں نے آپس میں کہا کہ جب ہم سے باتیں کرتا تھا تو کیا ہمارے دل خوشی سے جوش سے بھر نہیں گئے تھے؟ تو وہ اتنا جوش تھا کہ وہ رات ہی کو جب مسیح کو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پاس ٹھہر جا کیونکہ رات ہو گئی ہے، رات کو سفر کرنا ٹھیک نہیں، لیکن اس جوش سے مسیح کے جی اٹھنے کی طاقت سے وہ دوبارہ یروشلم آئے رات کو ہی. اور ایک پادری صاحب تھے آسمان پر چلے گئے جو وہاں گئے تھے، پادری جیرڈ مل. انہوں نے بتایا کہ وہ پہاڑی علاقہ ہم گئے یروشلم 5 گھنٹے لگے اور کوئی 10 کلومیٹر اب بھی بتایا جاتا. اب اندازہ کریں کہ اتنا فاصلہ وہ رات کو واپس آئے، ابھی گئے ہی تھے. تو یہ جوش سے بھر جانا یہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی قوت ہے. کیا میرے اور آپ کے دل اس کے جی اٹھنے کی باتیں سن کر، اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو سن کر، اس کے کام کو دیکھ کر، اس کی طاقت سے، اس کے کام جوش سے بھر جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم مبارک ہیں، اگر نہیں تو اس پہ غور کرنا ہے. مسیح یسوع آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے، آج بھی ہماری فکر کرتا ہے، کلیسیوں کی فکر کرتا ہے. وہ ہمارے لیے جگہ تیار کرتا ہے اور اس کے کلام سے ہمارے دل خوشی اور جوش سے بھر جاتے ہیں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے، اس کی سمجھ دے اور ہم اس پر عمل کر کے مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کی خبر ساری دنیا میں پھیلا سکے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ